مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ معزز دوستو، 8 محرم الحرام سن 1441 ہجری بمطابق 8 ستمبر 2019 بروز اتوار آپ کے جامع مسجد فم کسر ضلع چکوال میں اس جگہ زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل حضرت مولانا نور الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو خراج عقیدت پیش کر چکے ہیں۔ مجھے حضرات کی طرف سے عنوان سیدنا عمر فاروق محرم الحرام کی پہلی شہید شخصیت ملا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ امید ہے آپ فلی توجہ فرمائیں گے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا اور سمجھنا۔ میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیثیتیں بہت سی ہیں، کس حیثیت پہ بات کریں؟ حضرت عمر کی حیثیت خسر پیغمبر رسول اللہ کے سسر کی بھی ہے کہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ حضور کی بیوی بن کے ام المؤمنین بنی ہیں۔ حضرت عمر کی ایک حیثیت داماد حیدر کی بھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرات حسنین کی بہن ہیں، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کی بیوی بنی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک حیثیت فاتح ایران و عراق کی بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک حیثیت مسلمانوں میں 40ویں نمبر پہ ایمان لانے کی بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی اسلام میں ایک حیثیت فاتح قبلتین بیت اللہ اور بیت المقدس کے فتح کرنے کی بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی ایک حیثیت قرآن کریم کی درجنوں آیات ان کی چاہت پہ اترنے کی بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی ایک حیثیت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا تنسانا فی دعائک یا اخی او قال یا اخی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمر تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ۔ عمر فاروق کی ایک حیثیت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان میں اپنے ساتھ اشتراک کی بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی ایک حیثیت خلیفہ دوم کی بھی ہے۔ سیدنا عمر حیثیتیں بہت رکھتے ہیں، کمالات بہت رکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے واقعات بہت ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں مختصر اور پر اثر بات کروں گا۔ اس عنوان پہ بات کر رہا ہوں جس عنوان کو آپ خلافت عمر کا عنوان دے لیں تو مناسب ہوگا، سلطنت عمر کا عنوان دے لیں تو بہتر ہوگا، حکومت عمر کا عنوان کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔
میرے دوستو، حکمران دنیا میں کئی آئے ہیں، کئی آئیں گے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران نہ اس دھرتی پہ اس سے پہلے آیا ہے، نہ اس کے بعد تا قیامت آئے گا۔ یہ صرف میں عقیدت میں دعویٰ نہیں کر رہا، قوت عقیدت پہ بات نہیں کر رہا، میں قوت دلیل پر بات کر رہا ہوں۔ دلیل کی کسوٹی پہ اس بات کو علی وجہ البصیرت ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر جیسا حکمران اس دھرتی پہ مانے نہیں جنا۔ عمر فاروق کی حکومت، عمر فاروق کی سلطنت ایسی ہے، اس جیسی سلطنت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ میرے دوستو، حکمران آتے ہیں، لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں۔ انسان کے جسم پہ حکمرانی کون سی بڑی بات ہے؟ ڈنڈا اٹھا کے کسی کے جسم کو تابع کیا جا سکتا ہے، اسٹکلی طور پر کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے، یوں نہیں ہے۔ حضرت عمر کی حکومت یوں نہیں تھی کہ بندے تابع ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق عناصر اربع کے حکمران ہیں۔ عناصر اربع کسے کہتے ہیں؟ انسان کے ماخذ، انسان کی بیسک، انسان کی بنیاد، یہ عناصر اربع ہیں۔ ہوا، آگ، پانی، مٹی، یہ چار عنصر ہیں جنہیں عناصر اربع کہتے ہیں۔ انسان کا وجود ان چاروں سے مل بنا ہے۔ علامہ کا شعر نہیں ہے آدم کا جسم جب کہ عناصر سے مل بنا، یہ وہی ہے نا؟ تو عناصر اربع، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، ان چار چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے۔ دنیا میں حکمران آئے ہیں جنہوں نے انسانوں پر حکومت کی ہے، پر عمر فاروق وہ ہے جس کی اس چاروں عنصر پر بھی حکومت برقرار رہی ہے۔ صرف جسم پہ نہیں، ہوائیں حضرت عمر کے تابع تھی، فضائیں عمر فاروق کا کہنا مانتی تھی، پانی عمر فاروق کے تابع تھا، آگ عمر فاروق سے ڈرتی تھی، مٹی عمر فاروق کا حکم تسلیم کرتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اندر وہ تقوی للہیت رکھتے ہیں کہ جن کے پاس زبان نہیں ہے پانی، جن کے پاس زبان نہیں ہے آگ، جن کے پاس زبان نہیں ہے مٹی، جن کے پاس زبان نہیں ہے ہوا، وہ بھی عمر فاروق کا کہنا مان لیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جو میری بات سنے اور سمجھے اسے میں ڈنڈے کے زور پہ منوا سکتا ہوں، لیکن کچھ وہ ہیں جو ڈائریکٹ مجھے نظر بھی نہیں آتے، کچھ وہ ہیں جن کو میں بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ میری بات مانیں گے تو تقوی، طہارت اور للہیت کی بنیاد پہ مانیں گے۔ یہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں نوافل، سنن، واجبات پڑھا کرو، فرائض مسجد میں، باقی نمازیں گھر میں۔ علماء نے اس کی بہت سی وجہ لکھی ہیں کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے کئی مطلب ہیں، ان میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب بندہ گھر میں آ کے نوافل پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، واجبی عبادت کرے گا جیسے وتر وغیرہ ہے، تو گھر میں بیٹھے ہوئے جنات، رہتے ہوئے جنات اس کو دیکھیں گے اور اس کی عبادت کی وجہ سے مرعوب رہیں گے، اس کے اور اس کے بچوں کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ یاد رکھیں، ایک گھر میں نماز پڑھنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ جو حدیث میں نا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستانوں میں جنات کا غلبہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس اوپر عبادات وہاں کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ قبر کی عبادات تو اندر والی چلتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ قبر کی عبادات کے آپ قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب جواب نہیں آ رہا یار۔ فضائل اعمال میں آپ حدیث پاک، فضائل اعمال کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ میں دونوں مسند احمد، آپ کہیں گے میں نے دیکھا نہیں ہے، پڑھوں گا کیسے؟ فضائل اعمال میں حدیث پاک موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں خیمہ کو ٹھوکنے کے لیے ایک صحابی نے جگہ کھو دی ہے، اور وہاں سے کس سورت کی آواز آ رہی تھی؟ جزاک اللہ، سورت ملک کی۔ وہ کسی محل سے آ رہی تھی یا قبر سے آ رہی تھی؟ بولیے، بولتے نہیں ہیں آپ، میرے ساتھ متفق نہیں ہے اس عقیدے میں؟ ہاں، کس چیز سے آواز آ رہی تھی؟ قبر سے، سورت ملک کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو، یہ قیامت تک پڑھتا رہے گا۔ تو قبر کے اندر تو عبادات ہوتی ہیں، میں اوپر کی عبادات کی بات کر رہا ہوں قبرستانوں میں۔
اوپر عبادت تو من ہے، آپ وہاں سجدہ کریں گے تو شرک لازم آ جائے گا۔ میرے دوستو، قبر کی عبادات کے ہم قائل ہیں، حدیث پاک یہ موجود ہیں، یہ آپ حدیث دیکھ لیں، آپ کی مسجد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ ہنسے ہیں نا، میرے پاس جواب ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی مجھے یہ بتا کہ غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا صحابہ کرام نے رسول اللہ کو قبر میں غسل دے کے رکھا تھا تو وہ وضو آج تک برقرار ہے، اسی وضو سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ٹوٹنا تو دکھا دے، دوبارہ کرنا میں دکھا دوں گا۔ مولانا نقض کے بعد وجود ہے نا، پہلے ٹوٹنا تو دکھا دے۔ مجھے کہنے لگا مولانا ٹوٹنا دکھا دوں گا۔ میں نے کہا دکھا۔ کہتے آپ پھنس جاؤ گے۔ میں نے ہنسنے لگا، میں نے کہا اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ اور پسلی نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے۔ کون کہہ رہا ہے پھنس جاؤ گے؟ تو دلیل لا۔ کہتے آپ کہتے ہو انبیاء قبروں میں زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں۔ توجہ توجہ، میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں زندہ بندے کو نیند آتی ہے تو نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حضور پاک جب قبر میں سوتے ہوں گے وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا بیٹا صحیح بخاری کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1، حضرت رسول اللہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور رسول اللہ سونے لگے۔ حضرت اماں جان عائشہ نے عرض کیا اتنام قبل ان تؤتر، آپ نے وطر ادا نہیں کیے، پہلے سو رہے ہیں۔ حضور پاک سو گئے، پھر اٹھے بغیر وضو تازہ کیے، نیند کرنے کے بعد وضو تازہ کیے بغیر حضور پاک نے نماز پڑھا دی۔ اماں عائشہ نے، بعد میں حضرت بلال نے، ان دو نے پوچھا آپ نے وضو نہیں فرمایا، نیند سے اٹھنے کے بعد نماز پڑھ بھی لی ہے پڑھا بھی لی ہے، کیا رب نے وضو کا حکم اٹھا لیا یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا نہ میں بھولا نہ رب نے وضو کا حکم اٹھایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا مسئلہ اور ہے۔ ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، نبی سو جائے اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تو دنیا میں نہیں ٹوٹتا۔ اور قرآن کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر ہے۔ جب دنیا میں نیند سے نہیں ٹوٹتا، آخرت میں اس سے بڑھ کے نہیں ٹوٹتا۔ تو وہی وضو آج تک برقرار ہے، اسی وضو سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو قبر کی عبادات کے قائل ہیں یا نہیں قائل ہے؟ آپ پہلے جواب دے دیتے نا، مجھے اتنی لمبی تمہید نہ ڈالنی پڑتی۔ سنو، حدیث پاک میں ہے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کیوں؟ ادھر نمازیں پڑھا کرو، سنت والی، واجب والی، نفل والی۔ میں نے اس کی بہت سی وجہوں میں ایک وجہ بتائی، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے جب گھر میں آپ نفلی عبادت کی ادائیگی کرو گے، جنات شریر دیکھیں گے تمہارے اور تمہارے بچوں پہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ میں نے کیوں کہا تھا؟ حضرت عمر کی سلطنت سمجھانے کے لیے۔ میں موضوع سے نہیں ہٹا، میں موضوع کو ٹچ کر رہا ہوں، سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سمجھا رہا تھا کہ ان کی بات یوں لوگ مانتے تھے جن کی زبان تھی، اور وہ چیزیں بھی مانتے تھے جن کو یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، جیسے پانی اس کی زبان نہیں دیکھ سکتے، ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور مٹی اس کی بول نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح میرے دوستو یہ چیزیں کی ہوا، آگ یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ عمر کی بات وہ مانتے تھے تقوی اور للہیت کی بنیاد پہ۔ جیسے ایک بندے کے پاس تقوی ہے تو جنات ڈر گئے ہیں گھر کے، ایسے حضرت عمر کا تقوی ہے، ان کے تقوی کی وجہ سے آگ ڈر جاتی تھی بات مانتی تھی، زمین ڈر جاتی تھی بات مانتی تھی، پانی ڈر جاتا تھا بات مانتی تھی، ہوائیں ڈر جاتی تھی بات تسلیم کیا کرتی تھی۔ وہ عمر فاروق کا تقوی اور للہیت ہے۔ نمبر 1، عمر فاروق کی حکومت زمین پر کیسے ہے؟ البدایہ والنہایہ، امام ابن الکثیر رحمہ اللہ اٹھائیے۔
مدینہ کی زمین پہ ایک بار زلزلہ آ رہا ہے. جب زلزلہ آتا ہے ہمارے ہاں ماحول یہ ہے لوگ عمارتوں سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں, کہیں چھت گرے اور بندہ چلا نہ جائے دنیا سے, لوگ ڈر جاتے ہیں, اندر نہیں بیٹھتے. عمر فاروق اپنی جگہ میں بیٹھے ہیں اور زلزلہ آیا ہے, یہ اٹھے ہیں, کوڑا اتارا ہے, اتار کے زمین پہ کوڑا مارا, کہا زلزلے آتے ہیں کہ حکمران نا انصاف ہو, زلزلے آتے ہیں اس پر حکمران ظلم کریں, بتا میں نے رسول اللہ کی خلافت جو وراثت میں پائی ہے اس کے بعد تجھ زمین پہ کون سا ظلم کیا ہے کہ تو ہل رہی ہے. یہ زمین سے بات ہے, زمین سے, مٹی سے بات ہے, مٹی سے, یہ انسان سے بات نہیں ہے. میرے دوستو وہ دن اور یہ دن مدینہ کی زمین زلزلوں سے محفوظ ہو گئی ہے. انسان پہ حکمرانی کیا ہے؟ انسان جس چیز سے بنا ہے پہلی چیز مٹی ہے. مٹی عمر فاروق کا کہنا یوں مانتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ پاک میں موجود ہیں. مصر کی فتح کا مجدہ سنایا جاتا ہے کہ مصر فتح ہو چکا ہے. بڑی بات ہے. حضرت عمر کی حکومت آتی ہے, وہاں کا گورنر حضرت عمر بناتے ہیں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو. عمرو بن عاص کون ہے؟ اذہن العرب, عرب کے 4 ذہینوں میں ایک ذہین شخصیت ہے. حضرت عمرو بن عاص کی بات آئی تو میں ایک بات الاستیاب علامہ ابن عبد البر مالکی المتوفی 461 ہجری کی ایک جملہ کہتا جاؤں, سنیے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہ روایت الاستیاب میں تفصیلاً ذکر کی ہے, صحیح مسلم میں ہے لیکن تفصیلاً وہاں ذکر کی ہے. فرماتے ہیں خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص یہ دونوں اکٹھے مسلمان ہو کر صحابی بنے. جب یہ مکہ سے چلے مدینہ ہجرت کے لیے تو جبرائیل مدینہ میں رسول اللہ پہ اترے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ کی زمین نے اپنے 2 جگر کے ٹکڑے آپ کی طرف بھیجے. تو یہ دونوں مسلمان ہونے آئے. حضرت خالد ابن ولید آئے, آ کر اللہ کے رسول سے معافی مانگی اور پھر کلمہ پڑھ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر کے مسلمان ہوئے. پھر حضرت عمرو ابن عاص آئے, آ کر جب بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو آگے کیا تاکہ عمر کی بیعت کریں. حضرت عمرو ابن عاص نے بھی آگے کیا اور فوراً حضور پکڑنا چاہ رہے تھے, عمر نے ہاتھ پیچھے کر لیے. عمرو ابن عاص نے خود کہتے ہیں فقبضت یدی, میں نے ہاتھ پیچھے کیے. حضور پاک نے پوچھا ما لک یا عمر, کیا بات ہے؟ ان نے عرض کیا انا اشترط, میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ ایک شرط لگانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا ماذا تشترط, کیا وعدہ, کیا شرط, کیا بات ہے؟ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں, میں مشرک کی حالت سے شرک میں نکل کے آ رہا ہوں, اور میں نے سنا ہے کہ گناہوں کے بدلے رب جہنم میں لے گا. میرے اندر جسم کی طاقت یوں نہیں کہتی کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکوں. آج میرے ساتھ آپ یہ طے فرما لیں رب مجھے عذاب قبر سے بچا لے. اگر آپ یہ دعا طے کرتے ہیں میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اذہن العرب ہے نا. تو کہا اللہ کے رسول نے جی میں طے کر رہا ہوں, تو مسلمان ہو جا, میں اللہ سے تجھے جنت میں گھر لے کر دوں گا. حضرت عمرو ابن عاص نے ہاتھ آگے کیے اور رسول اللہ کی بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر کی حکومت میں مصر فتح ہوا. حضرت عمر نے ان کو بھیجا, یہ مصر پہنچے, گورنر بنے ہیں. مصر سرسبز و شاداب زمین کا نام ہے. اگر آپ میں کسی نے ایجپٹ کا سفر کیا ہے نا مصر کا, وہ یہ جانتا ہے کہ مصر کیا چیز ہے. آپ جائیے نا مصر, شرم الشیخ جا کے دیکھیں, اسکندریہ جا کے دیکھیں, بحر کلزم کے احرام مصر جا کے دیکھیں. ایک ہی محلے میں ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی قبریں جا کر دیکھیں, اور آپ کو قاہرہ کا وزٹ میں سمجھ آئے گا کتنا سرسبز و شاداب ایریا ہے. اور دریائے نیل وہاں بہتا ہے, اور ان کا اکثر زراعت پر گزر بسر ہے مصر والوں کا. دریائے نیل سے پانی پر اپنی کھیتوں کو وہ سیراب کرتے ہیں. عمرو ابن عاص نے حکومت لی ہے. پتہ چلا ہے کہ یہاں ہر سال ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا مصر میں دریائے نیل سال میں ایک بار خشک ہو جاتا ہے. جب خشک ہو جاتا ہے تو پانی آئے تو زمینیں سیراب ہو, پانی آئے تو زراعت کا کام ہو, ورنہ تو کھیت بنجر ہو جائیں گے. کیا کیا جائے؟
اس زمانے میں ایک جاہلیت کی رسم تھی. وہ رسم یہ تھی، ایک خاتون، ایک بچی، ایک دوشیزہ، ایک کنواری لڑکی کو میک اپ کرا کے، سنگار کرا کے، سجا کے، چمکا کے، مجمع میں سب کے سامنے ڈولی پہ اٹھا کے، بارات کی طرح دلہن بنا کے دریا کی ایک خاص جگہ پہ لاتے. اس جگہ تھوڑا سا پانی ہوتا، وہاں آ کر اس خاتون، اس بچی کو ڈبا دیتے. وہ غرق ہوتی، وہ چیختی، وہ روتی، وہ حتیٰ کہ ڈوب جاتی، مر جاتی، اس کی موت واقع ہوتی. اسے بچاتا کوئی نہیں. اس کی وجہ، ان کا نظریہ یہ تھا، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، ان بندوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہر سال ایک بچی دیں گے تو دریا پانی دے گا، اگر بچی نہیں دیں گے پورا سال کھیت ختم، پورا سال زمینیں بنجر، پورا سال زمین میں زراعت زیرو پہ چلی جائے گی. لہٰذا ایک بچی ہر سال قربان کر لو، سب کو بچا لو. اس نظریے پہ ہر سال ایک خوبصورت نوجوان بچی غرق ہوتی. عمرو بن عاص نے حکومت سنبھالی ہے. اس وقت ملک نہیں تھا مصر، مصر کو صوبہ گنا جاتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں گورنر کے سامنے بات آئی کہ آج کچھ دنوں بعد دریا خشک ہو رہا ہے اور ہم نے یہ رسم ادا کرنی ہے. عمرو بن عاص نے رسم سنی. پیغمبر کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے پروردہ ہیں، اللہ کے رسول سے تربیت پائی ہے، صحابی عظیم صحابی رسول ہیں. فرمانے لگے میری دانست یہ کہتی ہے وجہ کچھ اور ہوگی، تم نے خامخواہ سے یہ غلط رسم ایجاد کر لی ہے. وہ کہنے لگے عمر تیری عمر اتنی نہیں ہے جتنے عرصے سے یہ کام شروع ہے. ادھر تو سالہ سال سے، اباؤ اجداد سے، باپ دادا سے ہم نے یہی سنا، یہی دیکھا، اس لیے یہی کر رہے ہیں. اگر یوں نہ کریں کھیت بنجر ہو جائیں، زمینیں خشک ہو جائیں، ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ عمرو ابن عاص فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، ایک بندے کا قتل یہ کیوں کرتے ہو؟ ایک بندے کا ناحق قتل، بے جا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لہٰذا یہ کام مت کرو. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا نہیں، رب پانی دے گا، رب پانی دے گا، دریائے نیل چل پڑے گا. ان کو تسلی دے کے واپس بھیجا. ادھر عمرو بن عاص نے خط لکھا ہے امیر المؤمنین عمر فاروق کے دربار میں، امیر المؤمنین ہمارے شہر کا یہ عالم، ہمارے علاقے کا یہ حال ہو چکا ہے. حال کیا؟ حال ہو چکا ہے، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ امیر المؤمنین کو خط ملتا ہے، حضرت عمر مسجد نبوی میں ہیں. اس خط کے جواب میں 2 خط لکھتے ہیں، ایک خط گورنر کے نام، ایک خط دریائے نیل کے نام. ایک خط دریائے نیل کے نام. دیکھیں پانی پر حکومت کیسی ہے، جو میں سمجھا رہا تھا. اس جیسی تاریخ نہیں ملتی اس دھرتی پہ کہ پانیوں کو بھی خط لکھا جاتا ہے، پانیوں سے بھی باتیں کی جاتی ہیں، پانیوں سے بھی گفتگو کی جاتی ہیں، دریاؤں سے بھی لیٹر اور میسیجنگ اور چیٹنگ ہوتی ہے. یہ دریاؤں کے ساتھ عمر فاروق کی چیٹ ہے. یہ جواب میں 2 خط جاتے ہیں. عمرو بن عاص گورنر مصر کے پاس، ایک خط اس نے پڑھا کہ عمر یہ تیرے نام پہ خط ہے. دوسری چٹھی جو اس خط میں موجود ہے یہ نہ تیرے لیے ہے، نہ تو نے اسے کھول کے پڑھنا ہے، بس کھول کے اس جگہ دریا کے حوالے کرنا ہے جہاں بچی کو ڈبایا جاتا ہے. میں جانوں اور میرے رب کا دریا جانے. عمرو بن عاص کا اس خط کا چرچا ہو گیا مصر میں، بات پھیلتی چلی گئی، مجمع جمع ہو گیا. اب 2-3 قسم کے لوگ بن گئے. کچھ تو وہ تھے جو تسلیم کرنے والے تھے کہ اللہ اپنی قدرت دکھائے گا، کرامات الاولیاء حق، شرح عقائد موجود ہے. کچھ تو یہ تھے، اور کچھ دیکھا دیکھی میں آئے تھے کہ ویکھیے ہوندا کی ہے، ویکھیے تو صحیح کی ہوندا. اور کچھ اس نیت سے آئے تھے کہ ہم اتنے سالوں سے ایک بچی کی قربانی دے رہے ہیں، یہ نئے لوگ آ گئے ہیں کہ انہوں نے کوئی خط کو، پانیوں کو بھی خط لکھنا شروع کر دیا ہے. اور کچھ اس نیت سے آئے کہ ٹھٹھا مذاق کریں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگوں کو کہیں گے یہ ہے وہ ہے. اب تقدیر تو مسکرا رہی ہے. عمرو بن عاص خط لے کر چلے ہیں
یہ مجمع ساتھ گیا ہے، عین اس جگہ پہ پہنچے ہیں اور اللہ کا نام لے کر حضرت عمر کے خط کو پانی میں پھینک دیا ہے۔ اب ان بندوں کی تمام افراد کی آنکھوں نے یہ منظر اپنی حیثیت سے دیکھا کہ خط پڑا ہے اور پانی کے فوارے پھوٹے ہیں، پانی کے فوارے پھوٹے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پانی دریائے نیل میں بھر گیا اور 16 ہاتھ پہلے سے بلند ہو کر چلنا لگ گیا۔ وہ دریائے نیل کا پانی اس وقت سے چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، کوئی خشک مشک نہیں ہونا۔ میرے دوستو، بعد میں کسی نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ امیر المومنین آپ نے لکھا کیا تھا، آپ نے لکھا کیا تھا؟ اس کے الفاظ جو مجھے کتابوں سے ملے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پانی تو بھی رب کی مخلوق اور اے عمر تو بھی رب کی مخلوق، آپ اور ہم دونوں اللہ کے پابند ہیں، اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں رب کے دربار میں تیری شکایت کروں گا۔ میرے دوستو، کتابوں میں ایک وجہ مزید بھی لکھی ہے کہ یہ پانی خشک کیوں ہو جاتا تھا، اس کی وجہ جادو تھا۔ مصر کا جادو بڑا مشہور ہے، مصر کا جادو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہیں رسیاں پھینکی تو یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، وہ خیال پہ انہیں جادو کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو وجہ یہ تھی کہ ایک جادوگر کو ایک خاتون، ایک بچی پسند آ گئی ایک گھرانے کی، تو اس نے کہا مجھے اس بچی کا رشتہ دے دو۔ اس کے ماں باپ نے غیرت کھا کے کہا ہم تجھے یہ رشتہ نہیں دیتے۔ اس بے ایمان نے کوئی ایسا کالا جادو پڑھ دیا کہ اسی خاندان کی ایک بچی ہر سال غرق ہو رہی تھی، اور وہاں اس نے کوئی اپنے جنات بٹھائے ہوئے تھے۔ عمر فاروق اپنی کرامت سے بات سمجھ گئے تھے کہ واقعہ رحمانی نہیں ہے، یہ مسئلہ شیطانی ہے۔ تو شیطان کو تقوی اور للہیت سے توڑا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا گھر میں آپ نوافل ادا کریں گے، شیطان اور شریر جنات آپ کی تقوی، طہارت اور عبادت سے ڈریں گے، ان نے آپ کو تکلیف نہیں دینی۔ عمر فاروق کے خط کے تقوی میں جو موجود بات تھی اس پر ان جنات کا کام نہ چل سکا اور پانی پھوٹ پڑا۔ نمبر 3، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبے کے لیے بیٹھے ہیں اور صحابہ سے باتیں چل رہی ہیں، مسئلہ بیان ہو رہا ہے، آیات اور احادیث کی باتیں چل رہی ہیں، صحابہ کرام باتیں سن رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اچانک عمر فاروق نے ایک جملہ کہا، ہم حیران ہوئے کہ یہ جملہ ہمیں تو نہیں کہا جا رہا، یہ تو کسی اور کو کہا جا رہا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ اس مجمع میں ہے ہی نہیں۔ یہ بات کا درمیان والا جملہ معترضہ، یہ جو درمیان میں ایک ٹکڑا کہا ہے، یہ ہم سے تو بات نہیں ہے، جس کا نام لے کے بات کر رہے ہیں وہ ادھر ہے نہیں، وہ تو کسی اور ملک میں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا ساریہ اتقی من الجبل کے الفاظ فرما رہے ہیں، ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے۔ سیدنا ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جن کو عمر فاروق نے حوران میں باقاعدہ جہاد کے لیے بھیجا ہوا ہے، جو یمن سے بھی آگے، اور وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، اور عمر فاروق مدینہ مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھ کے ساریہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ساریہ ذرا یہ پہاڑ دیکھنا، پہاڑ دیکھ، ذرا بچ اپنی فوج کو بچا، دیکھو ساریہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اب صحابہ حیران، پہلے بات ہم سے چل رہی، خطبہ ہمیں دیا جا رہا، تقریر ہم سے ہو رہی ہے، باتیں ہم سے ہو رہی ہیں، اور درمیان میں حضرت ساریہ تو ہے ہی نہیں یہاں۔ خطبہ ختم ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا امیر المؤمنین وحی تو ختم ہے، ان النبوۃ والوحی قد انتقى بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد وحی آنا تو بند ہو گئی ہے، ختم نبوت ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ساریہ پہاڑ پہ ہے، میں ساریہ سے بات کر لوں؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ البدایہ والنہایہ میں حضرت عمر نے جو جواب دیا، فرمایا اللہ نے میرے سامنے ایک منظر کھولا ہے، میں خود بھی حیران ہوں، کیا ہے؟ مجھے ساریہ نظر آ رہے تھے، پیچھے پہاڑ تھا اور اس کے پیچھے لشکر کمین گاہ بنائی ہوئی تھی، دشمن ان پہ حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، ہمارے مسلمان نرغے میں آ جاتے، میرے سامنے یکایک یہ کیفیت کھلی تو میں نے کہا ساریہ ہٹ جا، جب میرے سامنے ساریہ کو لایا گیا تو میں نے کہہ دیا، اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے دن یاد رکھا، وقت یاد رکھا۔ ایک عرصے کے بعد جب حضرت ساریہ اس علاقے کو فتح کر کے فاتح بن کے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے
ساریہ سے پوچھا آپ کی جہاد کا معاملہ کیسے رہا؟ بہت اچھا رہا، کوئی خاص واقعہ؟ اس نے کہا ایک واقعہ ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے پیچھے دشمن نے کمین گاہ بنائی ہوئی ہے، تو ایک جنگ میں ہم ٹھہرے تھے، اللہ نے مجھے کسی طرح امیر المؤمنین عمر کی آواز سنوا دی کہ ساریہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو، یہ کمین ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ امیر المؤمنین کی آواز کانوں میں پڑی تھی کہ ہم نے مجمع کو بچا لیا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ ان نے دیکھا تو وہی دن تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھ کے بات فرما رہے تھے۔ یہ ہوائیں عمر فاروق کا پیغام لے کر گئی ہیں۔ انسانوں پہ حکومت کسے کہتے ہیں؟ ہوائیں یوں پیغام لے کر گئی ہیں۔ نمبر 4، آگ پر حکومت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہیں، اور ایک شخص آ کر کہتا ہے امیر المؤمنین فلاں علاقے کی فلاں پہاڑی سے آگ نکلی ہے، اور آگ قریب ہے کہ قریبی آبادی کو کہیں جلا نہ دے، اور آگ بہت زیادہ ہے، وہ آگ نکلی ہے اور وہاں پر علاقے کو بھسم کر رہی ہے، آپ کچھ کیجئے۔ امیر المؤمنین کے پاس اس وقت کی کیا فائر بریگیڈ موجود ہوتی، اس وقت کے کیا پانیوں کا انتظام ہوتا، کیا واٹر پمپ کی شکل موجود ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو چادر اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اس چادر کو اٹھایا اور فرمایا تمیم داری اس چادر کو پکڑ اور جا آگ سے بات کر کہ کیا خواہ سے مسلمانوں کے گھروں کو تکلیف دینے آئی ہے، یہ چادر لے۔ تمیم داری کو کیوں فرمایا؟ علماء جانتے ہیں تمیم داری رضی اللہ عنہ بہت پر اسرار صحابی ہیں، ان میں بڑے راز موجود ہیں۔ ان کی ملاقات جساسہ سے ہوئی تھی جو دجال کی نائبہ تھی۔ ایک بار یہ سمندری سفر میں تھے تو ان کی کشتی کسی وجہ سے کسی جزیرے پہ پہنچی، انجان جزیرہ، وہاں پہ پہنچی تو وہاں عجیب کیفیت تھی۔ ان سے کسی کی ملاقات ہوئی تو وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، وہ مخلوق کوئی اور قسم کی لگتی تھی، اس کے جسم پہ بال تھے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ اچھا مکہ مکرمہ، اچھا مدینہ پاک، اچھا یہ باتیں، اچھا وہ باتیں، اچھا وہ نبی آ گئے، اچھا وہ نبی اب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اچھا وہ جا کر اندر کسی کو بتائے اندر کوئی جو ہے نا زنجیروں میں بندھا ہوا ہے اور وہ یوں کر رہا ہے۔ وہ دجال کا معاملہ تھا اور یہ اس کی نائب سے بات تھی۔ بہرحال اس پر ایک تفصیل ہے، آپ برمودا ٹرائی اینگل اس پر کچھ ریسرچ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ مشرق تھا، یہ مغرب ہے، پھر دجال کے خروج کے زمانے میں پابندیاں ختم ہوتی ہیں، پھر اس کے اسفار ہوتے، ایک لمبی بات ہے۔ یہ صحابی تمیم داری تھے، ان نے آ کر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تھی۔ تو حضرت تمیم داری حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عمر نے چادر اٹھائی اور کہا تمیم جاؤ آگ کے پاس بندوبست کرو۔ حضرت تمیم داری، توجہ رکھنا، رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چادر لے کر نکل رہے ہیں، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ اس آگ کے قریب پہنچے، اور جب آگ کے پاس آئے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ سے بات کر رہے ہیں۔ آگ سے کیسی بات؟ جیسے گڈریا اپنے جانور سے بات کرتا ہے، جیسے چرواہا اپنے مال میں موجود گائے اور بھینس اور بکری اور بھیڑ سے بات کرتا ہے، اس طرح بات کر رہے ہیں۔ اوے آگ یہاں نکل کے آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ جا پیچھے ہٹ جاؤ، سب پیچھے ہٹ، یوں کر کے اس کو ہوا دے رہے ہیں اور چادر سے اس کو بھگا رہے ہیں، اور آگ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ جاتے 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 آگ وہاں پہنچی ہے جس جگہ سے نکلی تھی، اس سوراخ پہ ایک پتھر رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے واپس آ گئے۔ عمر فاروق کی حکومت یوں آگ پہ بھی ہے۔ علاقے کو آج بھی ہررا کہتے ہیں، ہررا کا معنی ہے جلی ہوئی جگہ، وہ جلی ہوئی جگہ تھی، اس پہاڑوں سے نکلی تھی۔ مدینہ پاک کے مضافات میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہاں آج بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو اوریجنل شکل میں موجود ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو اوریجنل شکل موجود ہیں۔ میرا کئی بار الحمدللہ مدینہ منورہ کا سفر ہوا ہے، اللہ پاک مزید اس میں آپ کے اور میرے لیے بابرکت سفر عطا فرمائے۔ وہاں جا کر سمجھ آتا ہے کہ بات ہوتی کیا ہے، معاملہ ہوتا کیا ہے، یہ جگہ ہے کیسی، یہ کیسا معاملہ چلا۔ میں اس دفعہ سفر پہ تھا، میں نے عین اس جگہ کی زیارت کی ہے جس جگہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ وہ پھر مجھے سمجھ آیا کہ خطبے کے وقت ان بلوائیوں نے حملہ کیسے کیا تھا، ورنہ پڑھے بھی تھے، بیان بھی کرتے تھے، لیکن اس جگہ کا تعین نہیں تھا، وہ تعین دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عمر فاروق ہیں جن کی حکومت اس طرح ہے، ہوا پر بھی، آگ پر بھی، پانی پر بھی، مٹی پر بھی۔
میں نے اسی لیے کہا اس جیسا حکمران نہ اس سے پہلے آیا ہے نہ اس کے بعد آئے گا۔ لوگ ڈنڈے کے زور پہ جسم پہ حکومت کرتے ہیں، مانو یہ بات نہیں تو لاٹھی چارج ہو جائے گی، مانو یہ یوں کر لیں گے، یہ ان سے بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سیدنا عمر کا تقوی اور للہیت ہے۔ خود فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دریائے فرات جو عراق میں ہے اس کے کنارے کتا بھی پیاسا فوت ہو جائے تو شاید مجھ سے پوچھو۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے مدینہ کی ریاست، اسے کہتے ہیں مدنی ریاست، جو اس طرح کا معاملہ چلا ہے، اور وہاں کرپشن کا نام اور نشان بھی نہیں ہے۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے مشیر تھے۔ ایک بار شام کے وقت مشورے کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ آئے ہیں، حضرت عمر کتابت کر رہے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں، سرکاری دستاویز تیار ہو رہی ہے اور سامنے چراغ جل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کیسے تشریف لائے؟ کہا ایک مشورے کے لیے۔ حضرت عمر نے پوچھا ذاتی مشورہ یا سرکاری مشورہ؟ سرکار کے کام کا مشورہ، انتظامی حکومت کام کا مشورہ یا ذاتی؟ کہا امیر المومنین ذاتی مشورہ ہے۔ کہا اچھا صبر۔ تحریر پوری کر دی، اس چراغ کو بجھا دیا جو جل رہا تھا، دوسرا چراغ جلایا اور کہا سناؤ علی کیا بات تھی، کیا مشورہ تھا، چلو بات کر لیتے ہیں، آپ کی بات کا حل نکالتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے امیر المؤمنین مشورہ تو ہوگا بعد میں، لیکن ایک بات تو بتائیں۔ کہ وہ کیا؟ کہ اس چراغ کو بجھا کے دوسرا جلا لیا، یہ وہی جلتا رہتا۔ کہ چھوڑ علی، میرے رب کی بات ہے، آپ بات فرمائیں، مشورہ کیا ہے؟ حضرت علی اڑ گئے، اٹک گئے، کہ نہیں پہلے یہ مسئلہ مجھے فرمائیں، یہ مسئلہ کیا ہے، پھر آگے بات ہوگی۔ کہا علی میں نے اسی لیے تجھ سے پوچھا ذاتی مشورے پہ آئے ہیں یا سرکاری مشورے پہ آئے ہیں؟ کیوں؟ یہ جو چراغ ہے اس میں جو تیل ہے جلتا ہے وہ سرکاری خزانے سے آیا ہے، یہ جو چراغ ہے اس میں جو تیل جلتا ہے یہ عمر کی جیب سے آیا ہے۔ ذاتی کام پر اسے جلاتا ہوں، سرکاری کام پر اسے جلاتا ہوں۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ اپنوں کو نوازیں، اپنوں کو کروڑوں اور لاکھوں کے قرضے معاف کر دیں، باقیوں کو رگڑ کے رکھیں، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ ریاست دجالی ہے۔ ریاست مدنی اسے نہیں کہتے۔ ریاست مدنی وہ ہے جس میں غریب اور امیر کا فرق یوں نہیں ہے جیسے طبقاتی نظام کا یہاں فرق موجود ہے۔ میرے دوستو اس بنیاد پہ تو عناصر اربعہ پہ حکمرانی ہے عمر فاروق کی، اس بنیاد پہ تو عناصر اربعہ باتیں مان رہے ہیں، یہ تقوی اور للہیت ہے۔ میرے دوستو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے علی المرتضیٰ کا جملہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں موجود ہے۔ امام بخاری باب مناقب عمر میں 15 روایتیں صحیح بخاری میں لائے ہیں حضرت عمر کی فضیلت میں۔ میرے خیال میں یہ 12ویں 13ویں نمبر کی روایت ہے صحیح بخاری میں مناقب عمر کے تحت۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، روضہ رسول میں تدفین ہو رہی تھی، ایک قبر رسول اللہ کی، ایک قبر حضرت ابو بکر کی، تیسری حضرت عمر کی بن رہی تھی، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم افسردہ ٹھہرے تھے، غم میں ٹھہرے تھے، پریشانی اور دکھ میں ٹھہرے تھے۔ ایک بندہ میرے اس کندھے کے ساتھ چہرے کے قریب کچھ باتیں کر رہا ہے، پیچھے ٹھہرے ہوئے، میں اپنے کان سے تھوڑی توجہ کرتا ہوں تو بندہ کچھ جملے عمر فاروق کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس بندے کی باتیں آہستہ سے سننے کے لیے توجہ کرنا شروع کی کہ بندہ میرے ساتھ کیا گنگنا رہا ہے، تو بندہ کہہ رہا تھا اے عمر تو نے اپنے بعد ایسا کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے لیے میری خواہش ہو کہ اللہ اس جیسے اعمال میرے بنا دے۔ اے عمر ما خلفت احد، ایک بندہ بھی تو نے اپنے پیچھے ایسا نہیں چھوڑا جس کے لیے میری خواہش ہو کہ یہاں جیسے یہ نیکیاں کر رہا ہے میں بھی ویسے کروں۔ کہتے فالتفت الیہ فاذا هو علی بن ابی طالب، کہتے میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کرنے والے علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آگے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی آگے بھی کچھ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے عمر مجھے یقین تھا تیری قبر یہیں بنے گی، تو حضور کے ساتھ روزے میں دفن ہوگا،
میرے یقین کی وجہ عمر یہ تھی، میں نے کئی بار اللہ کے رسول کو دیکھا، رسول اللہ فرماتے تھے جعلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر عمر یوں کرنے والے ہیں، فعلت انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر نے یوں کیا تھا، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر فلاں جگہ گئے تھے اور عمر گئے تھے، خرجت انا و ابو بکر و عمر، اس جگہ سے میں ابو بکر اور عمر نکلے تھے۔ بار بار حضور نے تجھے اور ابو بکر کو اپنے نام کے ساتھ ملا کے بات کی ہے، مجھے یقین تھا تو نے موت کے بعد انہی کے ساتھ مل کے رہنا۔ میرے دوستو، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا جملہ ہے۔ کئی ایسے موقعوں پہ ابو داؤد میں موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر موجود ہے، تحرک احد، ہلنے لگا جبل احد، ہرلا ہے، اللہ کے رسول نے پاؤں مبارک کی ٹھوکر مار کے فرمایا اسبت احد، اور ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک ابو بکر ہے اور 2 شہید ہیں، ایک عمر تھے ایک عثمان تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس نے اس طرح حکمرانی کی ہے، اس طرح یہ سلطنت میں رہا ہے، اس طرح کی حکومت کی ہے، تو رب نے دنیا کے لیے اسے قابل عمل اور قابل تقلید بنا دی۔ میں نے ایسے شروع میں شعر نہیں پڑھا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے میں ایک بات مزید کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر کا دور تھا، اصحاب شورا جسے کہتے ہیں پارلیمنٹ، یہ بیٹھے ہیں، بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، جمہوریت سب کچھ ہیں۔ 2 بچے حضرت عمر کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کے پاس بیٹھا ہوا وہ آدمی جو ایک اجنبی تھا، یہ بندہ ہمارے ابو جی کا قاتل ہے اور اس نے ہمارے ابو کو قتل کیا تھا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اسے بلاتے ہیں مجمع میں، آ جا، وہ آ جاتا ہے، اجنبی ہے، پہچانتا کوئی نہیں اسے، ویسے آیا ہوا ہے دربار میں۔ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں سن۔ اس نے سنا تو کہا امیر المؤمنین یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کے والد کا قاتل ہوں۔ غصہ آیا، سختی ہوئی، لڑائی ہوئی، اچھائی ہوئی، برائی ہوئی، چھوڑو اس بات کو، میں ان کے باپ کا قاتل ہوں۔ قتل پہ گواہ چاہیے، لیکن جب اقرار آ جائے، تسلیم آ جائے، اسے کہتے ہیں اقرار حجت ملزمہ ہے، اس کے لیے پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب اقرار ہو گیا تو ان بچوں نے کہا امیر المومنین ہمیں قصاص چاہیے، خون کا بدلہ خون ہے، اللہ کا قانون ہے، ہمیں اس کی موت، اس کی گردن چاہیے، اس نے ہمارے باپ کو مارا۔ عمر فاروق نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا اتنے مجمع میں تو اقرار کر چکا ہے، تجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا؟ کہ مجھے بالکل پتہ ہے، میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹتا، میں نے ان کے والد کا قتل کیا ہے۔ تو کہا اب تو پھر قانون نافذ ہوگا، کہا ایک چھوٹی سی اجازت مجھے دے دیں، پھر آپ قصاص کے لیے جلاد کو حکم کریں، میں اپنا سر تن پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھ کیا پوچھنا ہے، تو نے کیا مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں ایک جنگل اور دیہات میں، اگر مجھے بتا دیا جائے کہ تجھے 3 دن کی مہلت ہے تو میں ان کو جا کر بتا دوں گا اور پھر میں اپنی گردن واپس پیش کرنے کے لیے آ جاؤں گا، لیکن اپنی بیوی بچوں کو بتا کے تو آؤں، اتنا تو آپ حق مجھے دیں، میں آپ کے دربار میں مان چکا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، میں اس پر کوئی یو ٹرن نہیں لوں گا، میں واپس نہیں ہوں گا، لیکن میں مان چکا ہوں۔ امیر المؤمنین فرمان لگے اس مجمع میں تیری کوئی ضمانت لے لے، کہیں تو بھاگ جائے پھر۔ مجمع والو کوئی بندہ اس کی ضمانت دے گا؟ کون ضمانت دے؟ کوئی پہچانتا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کون ضمانت دے؟ کس نے ضمانت دینی ہے؟ جب 3 بار اعلان ہوا اور کوئی ضامن کھڑا نہ ہوا تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ
جن کا اصل نام ہے سیدنا جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ امیر المؤمنین میں اس کا ضامن ہوں، یہ نہ آیا تو میں اپنی گردن پیش کروں گا۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے ابو ذر تو اسے جانتا ہے؟ کہ امیر المومنین چھوڑیے اس بات کو، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں اس کا ضامن ہوں، اسے جانے دیجیے۔ ابو ذر غفاری کی زندگی صحابہ کے سامنے ہے، اپنے دور کا صوفی باصفا صحابی ہے۔ اس جیسا بندہ ضمانت لے لے تو بات پوری تھی۔ اس نے اجازت لی اور بندہ یہ جا اور وہ جا، وہ چلا گیا۔ 3 دن کے بعد عصر قبل المغرب طے ہو گیا وقت، وہ بندہ چلا گیا۔ سب نے ابو ذر غفاری کو کہا ابو ذر یہ کون سی مصیبت تو نے اپنے گلے میں ڈال دی ہے؟ حتیٰ کہ امیر المؤمنین نے بھی فرما دیا کہ ابو ذر میں نہیں چاہتا تو مجھ سے جدا ہو جائے، لیکن اگر وہ نہ آیا تو تجھے اور مجھے جدائی کا غم سہنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری بڑے مطمئن ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ ہے۔ 3 دن کا وقت گزرا ہے اور اسی جگہ پر جس جگہ کا وعدہ ہوا تھا یہ سب کا جم گٹھا وہاں پہنچ چکا ہے اور اس بندے کی آمد کا انتظار ہے۔ عصر نماز ہو چکی ہے، مغرب رہتی ہے، سورج اپنی آب و تاب پہ ابھی غروب ہونے چاہ رہا ہے اور وہ غروبی کی طرف جا رہا ہے، اور سب کی نظریں اسی راستے پہ لگی ہوئی ہیں اور ایک نظر ابو ذر غفاری کے چہرے پر لگی ہوئی ہے۔ یہ بڑے اطمینان سے بیٹھے۔ آخر دور سے ایک دھول اٹھتی نظر آئی اور ایک گھڑ سوار آیا۔ سب نے دیکھا تو وہی بندہ تھا جو موقع پر پہنچ گیا۔ حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ ایک بندہ جس کو ہم جانتے نہیں تھے، بھاگنا چاہتا تو بھاگ جاتا، دوڑنا چاہتا تو دوڑ جاتا، لیکن آج وہ آ گیا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، کیسے آیا؟ کوئی راز تو ہے اس میں۔ وہ پہنچ گیا۔ قانون یہ ہے کہ جس وقت قصاص لیا جاتا ہے، جلاد تلواریں کھینچ لیا کرتے ہیں، تو اس وقت قاضی وقت مقتول کے فرسا کو ایک سفارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے انہیں معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، اگر معاف کرو گے تو بہت بہتر ہے۔ ایک معافی کی بات کرتے ہیں۔ وہ بندے کو بٹھایا گیا اس چمڑے پر، جلاد نے نیام سے تلوار نکالی ہے۔ قاضی وقت اور حضرت عمر ان کے بچوں کو کہتے ہیں بیٹو دیکھ لیا یہ بندہ اپنے وعدے پر آ گیا، یہ نہ مانتا تو آپ کے پاس گواہ نہیں تھا، تم ثابت بھی نہ کر سکتے، لیکن اس کی نیکی مانے، اس نے مانا بھی ہے اور وقت پر آپ ہی گیا ہے، نہ آتا تو ہم کیا اس کا بگاڑ لیتے۔ بیٹو اللہ کے لیے معاف کر دو، رب آپ کو اجر دے گا، اللہ کے ہاں سے آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے اور وہ بچے جو اب تک مصر تھے کہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہمیں اس کا سر چاہیے، انہی کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہیں جو واپس اس کی واپسی کو دیکھ کر۔ وہ بچے کہتے ہیں امیر المؤمنین ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بلکہ اس بندے سے پوچھا کہ اے بندے تو نہ آنا چاہتا تو نہ آ سکتا، لیکن تو کیوں آیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا امیر المؤمنین میں اپنے بچے بیوی کو یوں جنگل میں چھوڑ کے آیا ہوں جیسے مرغی مر جائے اور اس کے چوزے روتے پھرتے ہیں، میں یوں چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ میں زبان دے چکا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تو نے کیوں ضمانت لی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو جانتا بھی نہیں تھا۔ ابو ذر غفاری فرمانے لگے جب آپ نے 3 بار اعلان کیا کہ ہے کوئی اس کا ضامن کھڑا ہو جائے، تو آج تو خیر القرون کے افضل دوروں میں ایک دور چل رہا ہے، اس دور میں بھی اگر مدینے کے شہر میں کوئی ضامن نہ ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور پاک کا شہر نعوذ باللہ اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ یہاں اللہ کے لیے کوئی ضمانت بھی نہیں لیتا، تو میں نے حضور پاک کے شہر کو نیک نامی دی ہے، اس وجہ سے میں نے ضمانت لی۔ اس بندے نے کہا امیر المومنین میں بھی اس لیے واپس آیا کہ مدینہ میں ٹھہر کے وعدہ توڑنا میرے بس کی بات نہیں تھا، میں کیا کل منہ دکھاتا رب کو کہ تو نے یہاں بیٹھ کے وعدہ توڑ دیا، اب کوئی وعدہ پورا کرنے والا بھی نہیں رہا،
تمہیں اس لیے آ گیا اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے، لیکن آخرت میں پکڑ سے بچ گئے۔ ان بچوں سے کہا بچوں آپ نے کس بنیاد پہ معاف کیا؟ کہ ہم نے دیکھا اس چاچو نے ان کی ضمانت لی ہے، جو جانتا نہیں ہے اللہ کے لیے، وہ بندہ واپس اپنے سر دینے آیا ہے، چھپ بھی سکتا تھا لیکن رب کے لیے آیا، ہم نے اسی لیے معاف کر دیا کہ کوئی یوں نہ کہے کہ آج معاف کرنے والے بھی مٹ گئے ہیں۔ میرے دوستو، اس طرح کا انصاف اس جیسے ریاست مدینہ میں آتا ہے جس کے حکمران امیر المومنین عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر مدینہ میں 10 سال حکومت فرماتے ہیں، اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور رسول اللہ کے شہر میں دے، اللہ میری موت کو شہادت بنا، اور مجھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی وقبری فی بلد حبیبک، اپنے شہر میں، رسول اللہ کے شہر میں۔ اور وہی ہوا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ 26 ذو الحجہ سن 22 ہجری فجر کی نماز میں تشریف لاتے ہیں۔ وہی ظالم ابو لولو فیروز آتا ہے جو اگلی صف میں ٹھہرا ہوا ہے، مجوسی تھا ابو لولو فیروز، جس کی چند دن پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں خنجر بناتا ہوں، زہر بجا خنجر بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی تو خنجر بنا کے دے۔ اس نے یوں چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا ہاں ہاں تمہیں ایسا خنجر بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ وہ بندہ دربار سے نکلا تو عمر نے فرمایا علی یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ اٹھے کہ اسے مارے، کہ کیوں مارتے ہو؟ اس نے تو ابھی مجھے نہیں مارا لیکن یہ میری فراست کہتی ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ وہی ہوا، وہی ظالم خنجر لے کر آیا اور صبح کی نماز میں ٹھہر کے اس نے امیر المؤمنین پہ وار کیا ہے۔ جب پہلی رکعت میں ولضالین کے بعد طٰہٰ کا ایک رکوع حضرت عمر پڑھ چکے ہیں، اس وقت حضرت عمر پہ اس نے وار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زخم پر جان بر نہ ہو سکے اور گرنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نماز بنایا، آگے کر لیا، انہوں نے نماز پوری کرائی، اور صحابہ صف میں یوں کانہم بنیان مرصوص ٹھہرے تھے کہ اس لعنتی نے صف سے نکلنا چاہا تو صحابہ کی سختی کی وجہ سے، صف کی سختی کی وجہ سے نکل نہ سکا۔ اس نے ایک نہیں 7 قتل کیے ہیں، وہاں ایک ایک کو خنجر مارا کہ مجھے راستہ ملے، راستہ ملے، اسے راستہ نہیں ملا، اس نے آخر خودکشی کر کے وہاں حرام موت پائی ہے۔ امیر المؤمنین 26 ذو الحجہ سن 22 ہجری کو زخمی ہوتے ہیں، 27، 28، 29 اور اس سے آگے محرم شروع ہوتا ہے۔ 1 محرم سن 23 ہجری کو امیر المؤمنین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 26 کو عمر فاروق کی شہادت ہے، وہ یوں تو ٹھیک کہتے ہیں کہ 26 کو زخمی ہوئے ہیں، لیکن یوں ٹھیک نہیں کہتے کہ حضرت عمر کی شہادت اور وفات بھی 26 کو ہے۔ جی نہیں، وفات 1 محرم الحرام سن 23 ہجری کو ہے۔ امام ابن الکثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام ابن اسیر الجزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت عمر کے تحت یہی تاریخ لکھی ہے۔ میرے دوستو، یہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ جو اس طرح حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہوا، اور جب زخمی ہو گئے ہیں بیٹا عبداللہ جا ام المؤمنین عائشہ کے پاس، ان سے اجازت مانگ کے عمر کہتے ہیں میں اپنی قبر یہاں روزے میں بنوا لوں۔ حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں یہ حجرہ میرا تھا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے بعد عطا فرمایا تھا، میرے کمرے میں حضور کی قبر بنی، میرے حجرے میں میرے ابو بکر کی قبر بنی، میں نے تیسری قبر اپنی سوچی ہوئی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ ایک میرے خاوند ہیں ایک میرے والد ہیں، تیسری قبر میری بنے، لیکن عمر میں تجھے اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں، تجھے اجازت ہے تیری قبر یہاں بنے گی۔ مشکات جلد نمبر 1 کتاب الزکوٰۃ سے پہلے روایت موجود ہے، کتاب الجنائز کی آخری ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں دخلت انا فی بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر وانا واضع ثوبی واقول انما هو زوجی و ابی، کہا میں قبر کی زیارت کے لیے آتی تھی، حضور کی قبر کی زیارت بھی کرتی اور ابو بکر کی، اور زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی، کیوں میں کہتی ایک میرے والد کی قبر ہے ایک میرے خاوند کی قبر ہے، والد اور خاوند سے تھوڑی پردہ ہوتا ہے۔ فلما دفن عمر معهم،
جب حضرت عمر کی قبر بھی روزے میں بن گئی، فوالذی نفسی بیدہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں عائشہ بنت صدیق کی جان ہے، عمر کے دفن ہونے کے بعد میں پردہ کر کے جایا کرتی تھی عمر کی حیا کی وجہ سے۔ ایک ظالم مجھے کہنے لگا کہ عمر فاروق کی قبر کے بعد اماں عائشہ پردہ کر کے جاتی تھی تو عمر کی نظر قبر سے نکل سکتی تھی، پردے سے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے کہا ظالم، پردہ اللہ کا حکم ہے، یہ جہاں رویت قلبی مراد ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر رویت بصری تمہارا قول ہو تو میں جواب دوں گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے پردہ، اور بعض چیزیں ہوتی چھوٹی ہیں کام بڑا دکھا جاتی ہیں۔ یہ لوہے کی دو چیزیں ہیں، یہ بھی لوہا ہے یہ بھی لوہا ہے، اگر کرنٹ گزاریں تو دونوں سے گزر جائے گا، چھوٹا سا ربڑ درمیان میں رکھ دیں تو وہ کرنٹ کو روک دے گا، لکڑی رکھ دیں کرنٹ کو روک دے گی۔ اس سے پتہ چلا کوئی چھوٹی سی چیز بھی اثر بڑا دکھا جاتی ہے۔ وہ بے وقوف، پردہ تو اللہ کا حکم ہے، اس پر کون سے حاشیے چڑھانے کی بات ہے؟ تو یہ عمر فاروق فرمانے لگے اپنے بیٹے کو، اماں نے اجازت تو دے دی، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا حیا کیا ہو، بیٹا جب میری روح قبض ہو جائے پھر اماں سے دوبارہ تصدیق کرنا، حضرت اماں جان اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا ورنہ نہ کرنا۔ وفات کے بعد پھر پوچھا تو اماں جان فرمان لگے جو عمر کی زندگی میں وعدہ کیا ہے وہی وفات کے بعد بھی برقرار ہے۔ میرے دوستو، یہ چند گلہائے عقیدت میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیے ہیں۔ اس جیسا حکمران نہ آیا ہے نہ آئے گا جو اس جیسا آیا ہے۔ یہ یکم محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہوئے، 17 سال نکالے نا، 1441 سے 1423 اتنے سال بنتے عمر فاروق کی شہادت کو۔ اس سال میں آ کر یہ سیدنا عمر فاروق ہیں جو 1450 سال پہلے شہید ہوئے ہیں۔ اس جیسا مدبر وقت حکمران ہے جو اس دھرتی پر موجود نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان شہدائے محرم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری طرف سے اللہ ان کی قبروں پہ بہترین جزائے خیر اور رحمتیں اتارے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی صاحب عرض ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک کال ویڈیو دیکھی ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں مماتی مولوی خضر حیات بکر سے آیا ہے، آپ نہیں آئے تو مناظرے کے لیے۔ میرے دوستو یہ عنوان نہیں ہے، یہ عنوان ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا۔ یہ جس مناظر کا نام لکھا ہوا ہے تاریخ آپ لیں، آنے کے لیے یہ فقیر وہی تاریخ دے گا، تاریخ آپ لے لیں، لیکن میں اللہ کے گھر میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بھول ہے۔ باقی ان کا آنا جانا کام نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ حدیث کرتاس کی وضاحت فرمائیں۔ مجھے شروع میں کہتے تو میں حدیث کرتاس کی وضاحت کرتا، کر دوں وضاحت؟ حضرت شیخ بھی موجود ہیں، اجازت ہو تو۔ حدیث کرتاس، کرتاس کہتے ہیں پیج کو، صفحے کو، ورق کو، کاغذ والی حدیث۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری میں 6 جگہ یہ روایت موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت فرمایا کاغذ قلم لاؤ، قلم دوات لاؤ، تمہیں ایسی تحریر لکھ دو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر سمیت باقی لوگ بیٹھے تھے، نائے لوگ کاغذ قلم لانے کے لیے اٹھنے لگے تو انہوں نے سمجھا واقعی حضور نے جو کاغذ مانگا تو کاغذ قلم لائیں۔ حضرت عمر حضور کا اشارہ سمجھ گئے، حضرت عمر نے اشارے کے مطابق سمجھتے ہوئے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھ کے دیا۔ یہ حدیث ہے۔ اب یار لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے مانگا اور عمر فاروق نے تو نافرمانی کی ہے۔ میرے دوستو یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ فرما برداری ہے۔ کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حضرت رسول اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ حضور پاک پر اس واقعے سے 85 دن پہلے الیوم اکملت لکم کی آیت اتر چکی تھی کہ دین مکمل ہو گیا، اب نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ 23 سال میں انہیں قرآن پڑھایا اور اللہ نے کہہ دیا اب ہر چیز پوری ہو گئی ہے، کسی نئی چیز کی ان کو ضرورت ہے، امتحان لیا۔
پوچھا تو میں لکھ دوں گمراہ نہیں ہوں گے؟ تو عمر حضور کے امتحان اور اشارہ سمجھ گئے۔ جیسے استاد سب کچھ پڑھا کے آخر میں کہتے ہیں کسی اور چیز دی لوڑ ہے لکھ دیواں تو آنو، تو شاگرد عقل مند کہتے ہیں استاد جی اب کیا ضرورت، سب کچھ تو آپ نے دے دیا۔ تو عمر فاروق نے اللہ کے رسول کو عرض کیا رسول اب کیا ضرورت، سب کچھ تو آپ نے دے دیا، حسبنا کتاب اللہ، آپ کے دیے ہوئے علوم قرآن شریعت حدیث دین ہمارے لیے کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے نہیں لکھوایا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اگر یہ لکھوانا ضروری تھا تو یہ بدھ کے دن کی بات ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر، 5 دن اللہ کے رسول اس کے بعد اس دنیا میں رہے، 5 دن میں کسی اور نے لکھوایا تو دکھا دو اگر یہ لکھوانا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ تو گھر کے آدمی تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ نے لکھوایا تو وہ دکھا دے، لکھوایا جی انہوں نے بھی نہیں لکھوایا، تو پھر حضرت علی کو بھی کہو گے کہ وہ بھی نافرمان تھے، وہ بھی تو موجود تھے اس محفل میں، ان نے کیوں نہیں لکھوایا؟ اگر لکھوانا ہوتا تو حضرت علی لکھوا لیتے، حضرت علی بھی جانتے تھے کہ عمر نے بات ٹھیک کی ہے۔ میرے دوستو یہ لکھوانا نہیں تھا، اگر تم اسی پر زور دو کہ نہیں لکھوانا ضروری تھا تو ایک منہ مانگی موت والا جواب مجھ سے لے لیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن کہتے ہیں نبی جو کچھ ہم نے آپ کو دیا وہ لوگوں کو بتا دیں، سنا دیں، لکھوا دیں، سمجھا دیں، اور اگر آپ نے یوں نہ کیا تو آپ نے نبوت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے نبوت نہیں پہنچائی۔ اگر یہ لکھوانا ضروری ہوتا اور حضور نے نعوذ باللہ نہیں لکھوایا، یہ امتحان نہیں مانو گے تو پھر یہ حرف رسول اللہ کی نبوت پہ آئے گا کہ حضور نے نبوت ادا نہیں کی، حالانکہ اللہ کے رسول نے نبوت صرف پہنچائی نہیں ہے، اس کا حق پورا کر دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ امتحان تھا، اس امتحان میں عمر فاروق پاس ہوئے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ عورت کا قبر پہ جانا ٹھیک ہے یا غلط؟ حضرت عائشہ قبر پہ گئی ہیں۔ اگر کوئی خاتون خانہ اپنے والد، اپنے بیٹے، اپنے بیٹی، اپنے خامند، اپنے ابو کے قبر پہ جاتی ہے اور شریعت کی 100% پابندی کرتی ہے، وہاں جزا فضا نہیں ہے، رونا پیٹنا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، اس تمام چیزوں کا معاملہ نہیں ہے، اصول اور قواعد کی پابندی کر کے تو گنجائش موجود ہے، وہ جا سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت اماں جان بھی گئے، بلکہ اماں جان کئی بار گئی ہیں، ایک بار نہیں گئی۔ اماں جان تو ایک موقع پہ یوں بھی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے لیے دعا کر رہے تھے تو اماں جان پہنچ گئی تھی رات کو، لیکن پابندی کر کے۔ یہ جو آج کل ترتیبیں چلی ہوئی ہیں نا، وہاں جائیں اور پتہ نہیں غیر شرعی امور ہوں اور قبر کو سجدے ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہے، اس کے لیے تو مرد کو جانا بھی جائز نہیں ہے، آپ عورت کی بات کیا کرتے ہیں؟ تو قیود کی پابندی ہے، احکام کی پابندی ہے، قوانین کی پابندی، اس پر منع نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔